وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ترجمہ کریں گے سورۃ بروج کا، تو پہلے جاتے ہیں اس کے پس منظر کی طرف، اس کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں۔ یمن میں ایک بادشاہ تھے جو عرصہ دراز تک عیسائی رہے، لیکن ایک زمانہ درمیان میں ایسا آیا کہ یہودیوں کے ایک بادشاہ نے وہاں اقتدار پکڑ لیا اور اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس نے عیسائیوں کو بہت ستایا کیونکہ ان میں دشمنی پہلے سے چل رہی تھی۔ ادھر عیسائیوں کا یہ حال تھا کہ عیسائیوں میں سے کچھ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول سمجھتے تھے، مانتے تھے، اور کچھ غلو میں مبتلا تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا انہوں نے مان لیا تھا، اور یہودیوں کا یہ حال تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر، کافر کہتے تھے۔ اب ان کے درمیان صلح ہونا تو ناممکن تھی۔ یہاں یہودیوں کی ذہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے سب کچھ اپنی مٹھی میں لے لیا تھا، سارا معاملات، سارا کنٹرول اپنی مٹھی میں کر لیا، اور اس وقت بہت سے عیسائیوں کو یہودیوں کے بادشاہ نے قتل کر دیا۔ 20,000 عیسائیوں کو اس نے زندہ جلایا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بہت قریب تھا۔ 523 عیسوی میں یہ اصحاب الخدود کا واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ یمن میں ہوا جو مکہ کے جنوب میں ہے۔ بڑی بڑی کھائیاں کھود کر اس میں لکڑی کا ایندھن بھر کر آگ جلائی گئی، اور پھر ان کو اس میں پھینک دیا گیا، جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، پھر قسم قیامت کی کھائی، پھر جمعہ کے دن کی قسم کھائی، پھر عرفہ کے دن کی قسم کھائی، ساری قسموں کے بعد فرمایا قتل اصحاب الخدود، وہ کھائیوں والے، کھائیاں جلانے والے ہلاک ہو گئے۔ اس ایندھن والی آگ کو جو انہوں نے جلائی تھی، کنارے پر بیٹھے دیکھ رہے تھے، استغفر اللہ، جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، کنارے پر بیٹھے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ یہ تھا اس صورت کا دردناک پس منظر۔ اب جاتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، وشاہد و مشہود، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، قتل اصحاب الاخدود، خندق والے ہلاک کیے گئے، النار ذات الوقود، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غائب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے لیے آسمان و زمین کا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے، فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور ثمود کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے۔ فی لوح محفوظ،
لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔